آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، چینی فوج نے 150 ٹینکوں سے دھاوا بول دیا، جنگ چھڑ گئی۔ چینی فوج نے 2 نئی کاؤنٹیز بنا لیں، بھارت کا زوال شروع ہو گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ چینی فوج نے 150 ٹینکوں سے دھاوا بول دیا ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ بھارت کا زوال اس وقت شروع ہوا جب آج سے 1-2 دن پہلے چین نے 2 کاؤنٹیز اپنے نام کر لی، یعنی کہ چین نے لداخ کا بڑا حصہ اپنے نام کر لیا ہے۔ بھارت کو سرحدی تنازع پر ایک اور دھچکا سا لگا ہے۔ بھارت کو چین سے ملکہ سرحد پر ایک اور دھچکا لگا۔ چین نے لداخ کے اہم حصے اپنے نام کر لیے۔ بیجنگ نے ہوتان پر ایکشن میں لداخ کے قیام کا اعلان کر دیا۔ نئی پیش رفت پر مودی حکومت سیخ پا ہو گئی۔ ڈان نیوز کے مطابق چینی خبر رساں ادارے شنہوا نے رپورٹ کیا ہے کہ چینی کمیونسٹ پارٹی اور ریاستی کونسل کی منظوری کے بعد ہوتان پریفیکچر میں ہیان کاؤنٹی اور ہیکانگ کاؤنٹی کے قیام کا اعلان کر دیا۔ ہیان کی کاؤنٹی کا سیٹ ہونگلیو ٹاؤن شپ ہے، جبکہ ہیکانگ کی کاؤنٹی کا سیٹ زیڈولا ٹاؤن شپ ہے۔ ان کاؤنٹیوں میں اکسائی چین کے علاقے کا ایک بڑا حصہ شامل ہے، جس پر بھارت چین پر غیر قانونی طور پر قبضے کا الزام لگاتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ چین کی جانب سے یہ اعلان 5 سال بعد سرحدی مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے چند دن بعد کیا گیا۔ بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈووال نے گزشتہ ماہ بیجنگ کا دورہ کر کے سرحدی علاقوں پر مذاکرات بھی کیے تھے۔ پچھلے ماہ چینی دفاعی ترجمان نے کہا تھا کہ سرحدی علاقوں میں امن برقرار رکھنے کے لیے مشترکہ کوششوں کے لیے تیار ہیں۔ بھارتی وزارت خارجہ نے بیجنگ کے خلاف احتجاج بھی ریکارڈ کرایا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب بھارت اور چین نے ہمالیائی سرحدی تنازع پر کھلے الفاظ میں اعتراض کیا۔ یاد رہے کہ 2020 میں لداخ میں سرحدی کشیدگی کے دوران دونوں ممالک کی فوجوں کے درمیان جھڑپوں میں کئی بھارتی فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تنازع پر نئی پیش رفت خطے میں مزید کشیدگی کا باعث بن سکتی ہے۔ چین کبھی بھی ایسا قدم نہیں اٹھاتا جس میں اسے کوئی شک و شبہ ہو، لہٰذا اب بھارت کے لیے مشکلات بڑھیں گی۔ دفاعی ماہرین کے مطابق بھارت کی وزارت خارجہ کی جانب سے واویلا دراصل خطے میں اس کی بالادستی کے خواب کو لگے دھچکے کا رد عمل ہے۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر پر غیر قانونی قبضہ جما رکھا ہے اور اب چین کے ہاتھوں اس کے ساتھ وہی ہوا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ تابڑ توڑ قسم کی کارروائیاں بھی کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ بھارت اور چین جو ہے وہ آمنے سامنے ہیں۔ چین کے خطرناک ترین جنگی ٹینکس بھارت پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ چینی فوج نے بھارتی فوج پر قیامت صغریٰ برپا کر دی ہے۔ دونوں ممالک آمنے سامنے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ بھارتی فوج کو بارڈر پر اضافی ہتھیاروں اور فوجیوں کے ساتھ پہنچا دیا گیا ہے۔ لداخ میں جاری کشیدگی کا پس منظر جاننا بہت ضروری ہے۔ چین اور بھارت کے درمیان سرحدی تنازع دہائیوں پرانا ہے، لیکن حالیہ برسوں میں یہ تنازع نئی بلندیوں پر پہنچ چکا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان فوجی جھڑپیں بڑھتی جا رہی ہیں اور لداخ اس تنازع کا مرکز بن چکا ہے۔ بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تنازع 1962 سے جاری ہے۔ لداخ ایک انتہائی اہم جغرافیائی خطہ ہے جہاں کی سرحدیں چین، بھارت اور پاکستان کو ملاتی ہیں۔ یہاں کے پہاڑی علاقے فوجی نقطۂ نظر سے انتہائی اہم ہیں اور اس خطے پر قبضہ حاصل کرنے کی خواہش میں دونوں ممالک فوجی طاقت کا استعمال کرتے رہے ہیں۔ حال ہی میں چین نے لداخ میں اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کیا، کئی علاقوں میں نئی تعمیرات شروع کیں جس سے بھارت کو تشویش لاحق ہو گئی ہے۔ بھارت نے بھی لداخ میں اپنی فوجی موجودگی بڑھا دی ہے اور اس کے بعد سے دونوں ممالک کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔
اطلاعات کے مطابق چینی فوج نے لداخ کے کئی اہم مقامات پر اچانک حملے کیے ہیں جن میں بھارتی فوج کو بھاری نقصان پہنچایا گیا ہے۔ چین کی فوج نے جدید ہتھیاروں کا استعمال کیا، بھارتی فوج کے کئی ٹھکانوں کو تباہ کر دیا۔ چین کے ٹینکوں اور توپوں نے بھارتی پوزیشنوں کو نشانہ بنایا جس سے بھارتی فوج کی بڑی تعداد ہلاک اور زخمی ہو چکی ہے۔ چینی حملے کے نتیجے میں بھارتی فوج کے کئی ہتھیار اور آلات تباہ ہو گئے ہیں۔ چینی فوج کی کارروائیوں نے بھارتی فضائیہ کے طیاروں کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ چینی فوج کے حملے کے فوراً بعد بھارتی فوج نے اپنی فورسز کو الرٹ کر دیا ہے۔ لداخ کی سرحد پر مزید فوجی دستے اور جدید ہتھیار تعینات کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ بھارتی فوج نے توپ خانے اور خطرناک ترین جنگی ٹینک اور ہتھیاروں کو لداخ میں پہنچا دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھارتی فضائیہ کے جنگی ٹینک لداخ کے قریب پہنچ گئے ہیں، 163 کے قریب جنگی ٹینک پہنچے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ چینی فوج نے لداخ میں جارحانہ حکمت عملی اختیار کی ہے۔ چین نے جدید جنگی ٹیکنالوجی اور ڈرونز کا استعمال کیا ہے تاکہ بھارتی پوزیشنوں کو کمزور کیا جا سکے۔ چین کی فوج نے غیر روایتی جنگی حربے استعمال کیے جن میں سائبر حملے، الیکٹرانک وارفیئر شامل ہیں۔ چینی فوج کی حکمت عملی کا مقصد بھارتی فوج کو مکمل طور پر الجھا دینا، ان کی دفاعی لائنوں کو کمزور کرنا ہے۔ بھارت نے بھی اپنی فوجی حکمت عملی میں تبدیلیاں کی ہیں۔ بھارتی فوج نے لداخ میں اپنی پوزیشنوں کو مزید مضبوط کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ چین اور بھارت کے درمیان جاری جنگی جھڑپوں میں فضائی اور زمینی جنگ کا امتزاج دیکھنے کو مل رہا ہے۔ دونوں ممالک کی افواج جدید طیاروں، ڈرونز اور ٹینکوں کا استعمال کر رہی ہے۔ چینی فوج کے حالیہ حملے میں تابڑتوڑ قسم کی کارروائیاں ہو رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ چین نے انڈین ہیلی کاپٹروں کو بھی نقصان پہنچا دیا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ چین نے بھارت کو عبرت کا نشانہ بنا دیا اور پینگونگ، گلوان اور تسو جھیل کے علاقے میں کاری ضربیں لگائیں۔ 70,000 چینی فوجیوں نے بھارت پر کاری ضربیں لگا کے بھارت کو عبرت کا نشانہ بنا دیا ہے۔ چینی افواج نے بھارتی افواج کو سرحدی علاقوں میں زبردست شکست سے دوچار کیا اور کہا جا رہا ہے کہ بھارتی فوج کو اپنے قدم اکھاڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ جنگ کی صورتحال کا علاقہ چین کے تعلقات پر کیا اثر پڑے گا؟ کیا یہ تنازع ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہو سکتا ہے؟ 2020 میں گلوان وادی میں دونوں ممالک آمنے سامنے تھے اور چین نے حالیہ مہینوں میں اپنی فوجی دستوں کو بڑی تعداد میں لداخ کے قریب اتار دیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس وقت چینی فوج بھارت کے خلاف میدان میں ہے اور ان کے ساتھ جدید ہتھیاروں اور فوجی ساز و سامان کی بڑی مقدار موجود ہے۔ چین کی یہ فوجی نقل و حرکت بھارت کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکی ہے۔